बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। रमजानुल मुबारक में लोगों को रिलीफ देने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तहसील कबीरवाला मोहम्मद उमर ने तहसील कबीरवाला के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और होटल मालिकान को भारी जुर्माने किए गए। मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश की सरकारी रेट लिस्ट को नुमायां जगह पर लगाने की सख्ती से हिदायत दी गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs के मुतालिक भी दुकानदारों को सख्ती से अमल दरामद करने का कहा गया। लाल सोहानरा थाना अब्बास नगर की कामयाब कार्रवाई, मुनशियात फरोश मियां बीवी गिरफ्तार, 1300 ग्राम मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना अब्बास नगर का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना अब्बास नगर ने मुखबर की इत्तला पर बदनाम जमाना मुनशियात फरोश मुलजिम और इसकी बीवी को मुनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के पास से 1300 ग्राम मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जहानिया में महकमा खुराक सिक्योरिटी ब्रांच और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 930 थैले 94 बोरियां गंदुम स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गंदुम गैर कानूनी तरीके से जहानिया और लोधरा और बिहाड़ी भेजी जा रही थी। जहानिया में फूड इंस्पेक्टर इमरान हमीद का पुलिस थाना ठट्ठा सादिकाबाद स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी ब्रांच के हमरा कामयाब कार्रवाई के दौरान 930 थैले और 94 बोरियां गंदुम स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। स्मगलर गंदुम खरीदारी सेंटर ठट्टा सादिकाबाद की हदूद से बिहाड़ी और जिला लोधरा की हदूद में ले जा रहे थे, जबकि इनके खिलाफ पर वक्त कार्रवाई की गई और फूड ग्रीन इंस्पेक्टर चौधरी इमरान हमीद की मुद्दत में फूड ग्रीन एक्ट के तहत पुलिस थाना ठट्टा सादिकाबाद ने 930 थैले 94 बोरियां गंदुम से लूट ट्रैक्टर ट्रालियां कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। गुजर खान में अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। पुलिस सर्कल गुजर खान और पंजाब रेंजर्स ने अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च की क़यादत ASP गुजर खान हिना नेक बख्त ने की, जबकि फ्लैग मार्च में ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के अफसरान और नौजवानों ने शिरकत की। ASP गुजर खान ने मीडिया को बताया कि आला अफसरान की हिदायत पर अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। नारोवाल में एहतजाजी मुजाहिदीन के पथराव से जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल में तड़पने लगे। पंजाब भर में पहले नंबर पर आने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का पोल खुल गया। नारोवाल में मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर पंजाब भर में पहले नंबर पर आने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदरूनी मनाजिर सामने आ गए। एहतजाज के दौरान जख्मी पुलिस एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया तो इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अदम दस्तयाबी की वजह से जख्मी पुलिस एहलकार शदीद दर्द के बायस चीखते चिल्लाते रहे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पुलिस एहलकार अपने जख्मी साथी को इंजेक्शन खुद लगा रहा है, जबकि इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गैर हाजिरी पर शहरियों का एहतजाज। कहा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। संथेलियां वाली में रमजान रिलीफ पैकेज 2021 का इफ्तिताह यूटिलिटी स्टोर्स अड्डा अरवती टोबा रीजन के स्टोर पर किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से रमजान रिलीफ पैकेज 7.5 अरब रुपए दिया, जिसके तहत रीजन स्टोर्स का इफ्तिताह तहरीक इंसाफ के MNA रियाज फतियाना चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने किया। इफ्तिताही तकरीब में एरिया मैनेजर सैयद आमिर अब्बास बुखारी, स्टोर इंचार्ज गुलाम यासीन नोहाना, माजिद अली हैदरी और इलाका की सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। कश्मीर गड्डू थर्मल पावर स्टेशन से मुजफ्फरगढ़ जाने वाली 500 kV में फनी खराबी के बाद 747 मेगावाट पावर प्लांट के 2 यूनिट ट्रिप कर गए। ट्रिप होने वाले यूनिट में 15 और 16 नंबर शामिल। यूनिट ट्रिप होने से 350 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। मुरम्मती काम का इस हवाले से आगाज भी कर दिया गया। कश्मीर गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन से मुजफ्फरगढ़ जाने वाली 500 kV में फनी खराबी के बाद 747 मेगावाट पावर प्लांट के 2 यूनिट ट्रिप कर गए। एबटाबाद के महकमा समाजी बहबूद का अनोखा कारनामा, कवारे माजूर नौजवान को शादीशुदा करार दे दिया। माजूर नौजवान की तारीख पैदाइश 1998 की बजाय 1970 लिख दी। महकमा ने नौजवान को माजूरी का सर्टिफिकेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। एबटाबाद के महकमा समाजी बहबूद का अनोखा कारनामा, कवारे माजूर नौजवान को शादीशुदा करार दे दिया। माजूर नौजवान की तारीख पैदाइश 1998 की बजाय 1970 लिख दी।
چیخو پکار اور مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کے مسلسل احتجاج کے بعد درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمتوں کی جانچ پڑتال کے لیے ڈپٹی کمشنر جعفر آباد عبدالرزاق کی ہدایت پر تحصیلدار ڈیرہ اللہ یار امداد حسین نے دورہ کیا۔ تحصیلدار ڈیرہ اللہ یار امداد حسین نے یوٹیلیٹی سٹورز میں موجود اشیاء خورونوش کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر یوٹیلیٹی سٹور میں خریداری جاری بھی رہی۔ انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز مالکان کو سخت ہدایت کی کہ عوام کو ہر صورت میں سستی اشیاء خورونوش فراہم کی جائے، باصورت خلاف ورزی کرنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فقیر والی میں گھر میں آگ لگ گئی، کمرے میں موجود نوجوان جھلس کر جاں بحق ہو گیا، جبکہ کمرے میں موٹر سائیکل سمیت تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ فقیر والی کے نواحی بستی میں رات گئے گھر کے کمرے میں آگ لگ گئی، آگ سے جھلس کر 32 سالہ ارشد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، کمرے کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ جام شوروں میں نجی اسکول میں قائم شدہ احساس کفالت سینٹر میں خواتین کا رش، ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری، حکام بے بس ہو گئے۔ احساس کفالت سینٹر میں انتظامیہ کم ہونے کی وجہ سے خواتین کو روکنا مشکل ہو گیا، اسے خواتین کا رش ہونے کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا بھی خطرہ ہو گیا، جبکہ خواتین اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، لیکن خواتین نے ایس او پیز کو ہوا میں اڑا دیا۔ ساہیوال محکمہ جنگلات کے افسران کی لاپرواہی کی وجہ سے ساہیوال میں لگے قیمتی درخت غائب، عوام نے اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے خاور علی چودھری کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال محکمہ جنگلات کے دفتر میں جنگل کا قانون لاگو کر دیا گیا، دفتری عملہ دفاتر سے غائب، دفتروں میں پڑی خالی کرسیاں افسران کا انتظار کر رہی ہیں۔ محکمہ جنگلات کے دفاتر میں دن رات بند کمروں میں پنکھے چلتے نظر آتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ڈسٹرکٹ ساہیوال میں لاگو کر دیا گیا۔ ساہیوال کی مصروف ترین جگہوں جن میں نور شاہ روڈ، عارف روڈ، پاک پتن روڈ اور ساہیوال کی نہروں سے قیمتی درخت محکمہ جنگلات کے افسران کی ملی بھگت سے غائب کر دیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں درخت لگانے کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو دوسری طرف محکمہ جنگلات کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ساہیوال میں لگے عرصہ دراز سے قیمتی درخت دکھائی ہی نہیں دیتے۔ ساہیوال میں انتظامیہ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی مچھروں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ قومی خزانے کا بہترین استعمال کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب یہ کوئی جنگل یا دیہات نہیں ہے، یہ محکمہ جنگلات کا دفتر ہے، جہاں آپ کو گندگی کے ڈھیروں کے ساتھ ساتھ گندے پانی کے جوہر نظر آتے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے دفاتر میں عملہ تو غائب مگر بند کمروں میں پنکھے اور لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ عوامی و سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محکمہ جنگلات کے ایماندار افسران، کمشنر ساہیوال، ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ اس میں ملوث تمام افسران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، ایسے تمام افسران کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ صادق آباد میں مظہر فارید کالونی کے رہائشی 3 بھائی پر اسرار بیماری میں مبتلا ہیں۔ بوڑھی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے اور اپنے 3 معذور جوان بیٹوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ متاثرہ خاندان کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ متاثرہ خاندان نے حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں دنی بخش مہر کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد میں مظفر کالونی کے رہائشی ایک ہی گھر میں 3 نوجوان بھائی پر اسرار بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان کی بوڑھی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے جوان معذور بیٹوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ بوڑھی ماں کا کہنا ہے کہ میں درد ٹھکرا کہا کہ میں لوگوں کے گھر محنت کر کے اپنے بچوں کو پال لی، دوائی بوٹی لیا ہے، وہ ساری مدد کرو، مدد کی جائے۔ تین میرے بیٹے کوئی نہیں میرے کمانے والا ہے۔ مظفر کالونی کا میں رہنے والا ہوں۔ میں مجھے حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری کو مدد کی جائے۔ بوڑھی ماں کا کہنا ہے کہ اپنا اور اپنے جوان بیٹوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنے معذور بیٹوں کا علاج کروا سکوں۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ متاثرہ خاندان نے حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دنی بخش مہر، ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ویلکم بیک۔ احمد نگر جتھا کے علاقہ قالو چیمہ میں بااثر قبضہ مافیا نے قبرستان پر قبضہ کر لیا۔ اہل علاقہ کو اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی بھی نہیں کرنے دیتے۔ مزید جانتے ہیں عبدالقیوم بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ احمد نگر کے علاقہ کالو چیمہ میں بااثر قبضہ مافیا نے قدیمی قبرستان شاہ گہنا پر قبضہ کر لیا ہے۔ قبرستان میں مویشی باندھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ گوبر کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، جس سے قبرستان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بہت سی قبروں کو مسمار کر کے رہائشی مکان تعمیر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اہل علاقہ نے قبضہ مافیا منیر حسین، شبیر حسین، قدیر حسین، ناظم حسین وغیرہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ دو کھیوٹ نے شاملٹ دے قبرستان، ایک 3 کنال 19 مرلے وے، ایک 2 کنال 1 مرلہ، جنیاں بھی ساڈے پنڈ برادریاں پائیاں جاندیاں نے سارے دے اتنے دفن نے۔ انہاں سب نو منع کر دیتا کہ اتنے نہ کوئی دعا مانگ سکتا ہے، آپ اپنے گھر ہی منگو، ایتھے کوئی بندہ آ نہیں سکتا، جے اتنے جائیے بیبیاں نو ہتھی پوا دیندے نے۔ کمشنر صاحب نو درخواست دیتی کہ ساڈا رقبہ قبرستان ہے، اے پٹواری صاحب آ کے اے سانو دسن کہ اے تہاڈا قبرستان ہے۔ پٹواری صاحب آئے نے موقع تے آ کے دس کے گئے نے کہ اے قبرستان ہے، اے جگہ قبرستان دی، لیکن رپورٹ انہاں آکھیا میں نہیں دے سکدا۔ اسی اپیل کرنے وزیر اعظم صاحب اگے کہ ساڈی گل سنی جائے، ساڈا معاملہ جڑا ہے ایک زیادہ طول نہ پکڑ جائے، قتل و غارت دی طرف نہ چلا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقیوم بھٹی، ٹی وی ٹوڈے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلیمان ڈیرہ غازی خان محمد حمزہ سالی کی جانب سے قبائلی علاقوں میں پہلی بار موبائل رمضان بازار لگا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر پولیٹیکل اسسٹنٹ قوس سلیمان محمد حمزہ سالی کی جانب سے قبائلی علاقوں میں پہلی بار رمضان موبائل بازار کو سلیمان میں لگا دیے گئے۔ قبائلی عوام کی جانب سے ریلیف دینے اور سفری مشکلات سے بچانے پر قبائلی عوام بھرپور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ باجوڑ کا خار اور صدیق آباد بازاروں میں چھاپے۔ اس موقع پر گراں فروشی اور نرخ نامے نہ رکھنے والے دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحیم نے خار بازار سمیت صدیق آباد بازار میں مختلف دکانوں کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ان اشیاء کے نرخ معلوم کیے۔ غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 13 افراد کو گرفتار کر کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خار نے صحافیوں کو بتایا کہ زیادہ تر دکانداروں کے پاس نرخ نامے موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے بار بار دکانداروں کو متنبہ کیا تھا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں کسی کو مصنوعی مہنگائی کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس مقدس اور بابرکت مہینے میں پھر بھی بعض دکانداروں نے ملاوٹ اور غیر معیاری اشیاء کی فروخت جاری رکھی۔ کمشنر مردان منتظر خان نے مستحقین خاندان میں رمضان پیکج تقسیم کیے۔ مردان کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد میں کمشنر مردان منتظر خان نے جبکہ رمضان پیکج تقسیم کیے اور اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مردان سمن عباس بھی موجود تھیں۔ کمشنر مردان کا کہنا تھا کہ جب سے یہ عالمی وبا کرونا آیا تو اس کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ مشکل کی گھڑی میں تمام مخیر حضرات آگے آ کر غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد دل کھول کر کریں، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے مزدور طبقہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ کوہلو بلوچستان کے ضلع کوہلو میں ریڑھی بانوں کا پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں انتظامیہ نے گراں فروشوں اور مضر صحت اشیاء فروخت کرنے پر دکانداروں اور ریڑھی لگانے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ریڑھی بانوں نے پریس کلب کے سامنے انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحصیلدار کوہلو اور اسسٹنٹ کمشنر کوہلو آئے روز ہماری سبزی کی ریڑھیاں گراتے ہیں اور ترازو توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے امداد تو دور کی بات ہے، اب 2 وقت کی روٹی چھیننے کی کوشش میں ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا کا عوامی شکایت پر ضلع خوشاب میں کم پیٹرول دینے اور زیادہ ریٹ وصول کرنے والے پیٹرول پمپوں کے خلاف کارروائی۔ ایک پیٹرول پمپ سیل اور 10,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس اور ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا خالد مسعود نے سرگودا ڈویژن میں انتظامیہ کو پیٹرول پمپ چیک کرنے کا ٹاسک دیا، جس پر خوشاب میں پیٹرول پمپ چیک کیے گئے۔ کم پیٹرول دینے پر متعدد پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے۔ قبولہ میں ماہ رمضان کی آمد سے قبل قبولہ شریف میں
कोरोना वबा के दौरान रोजगार से महरूम होने वाले 1000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं मियां वक्कास भट्टू की इस रिपोर्ट में। रहमतों से भरे महीने माह रमजान की आमद से कबल समाजी शख्सियत का ऐसन इकदाम। कोरोना वबा के दौरान रोजगार से महरूम होने वाले 1000 मुफ्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। समाजी शख्सियत उमर खान बलोच का कहना था, राशन की तकसीम का मकसद नादार अफराद के लिए सैर और अफ्तार को आसान बनाना है। हमने 1000 घराने के राशन का इस्तेमाल किया है। इसमें आटा, दालें, चावल, चीनी वगैरह और खजूरें हैं। जितना हो सकेगा हम अपने इलाके के जितने भी गरीब हैं उनको जितना हो सकेगा उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। राशन के बैग्स में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया शामिल की गई। राशन मिलने पर नादार अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। मेहनत मजदूरी करते सां ते कोई काम कुम नहीं आगा सी ते लॉकडाउन की वजह तो ते इन्हां दी बहुत बहुत मेहरबानी, इन्होंने साड़ी मदद की है। सानू ने राशन दिता, अल्लाह इन्हां बरकत पावे ते हम। कोरोना वायरस और महंगाई की लपेट में आए मुफ्तिक और नादार अफराद में राशन की तकसीम बिलाशुबा अजर अजीम है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तोहफा आ गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस के लिए पंजाब में स्पेशल कोर्ट्स के क़याम का फैसला किया गया। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी की भी शिरकत हुई। वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब वसीम अख्तर रामे और सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान समेत दीगर भी शरीक हुए। वसीम रामे ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और इनके हल के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाजत पर भी गौर किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। सिंध हुकूमत ने मज़ारात और दरगाहों की बंदिश में मजीद तौसीह का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में मज़ारात और दरगाहें 16 मई तक ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगी। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध सुहेल अनवर सयाल का कहना है कि कोरोना के पेश नज़र मज़ारात और दरगाहों की बंदिश में तौसीह की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।